اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ولا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 190 نمبر کی آیت، جو ایک جنگی فارمولہ ہے اسلام کا، جہاد کا فارمولہ، کہ ان سے جنگ کرو کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن ان سے جنگ کرنے میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھو، کہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کل کے پروگرام میں جنگ موتا میں رسول اللہ کے وہ اصول بیان کیے تھے کہ حد سے آگے بڑھنا کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ اپنی جنگوں میں اس کا خود تو خیال رکھتے ہی تھے، جن جنگ میں رسول اللہ تشریف نہیں لے جاتے تھے تو اپنے سپہ سالاروں کو، اپنے سپاہیوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ دیکھو جنگ کرنے جا رہے ہو لیکن حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ حد سے آگے نہ بڑھنے کا ایک منظر جو ہے پیش کیا گیا جنگ موتا کا، کہ دیکھو بوڑھوں، عورتوں، بچوں کو قتل نہیں کرنا، درختوں کو نہیں جلانا، باغات کو نہیں جلانا، درختوں کو نہیں کاٹنا، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ ساری چیزیں حدود تھی۔ گھروں کو تباہ و برباد نہیں کرنا، یہ سب حدود تھے۔ ہاں، جو جنگ کرنے آتے ہیں ان کے ساتھ مضبوطی سے جنگ کرنا۔ کل جو آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا گیا وہ فتح مکہ کا واقعہ تھا۔ فتح مکہ تاریخ کی عظیم فتح۔ فتح مکہ کے بعد پورا عرب یہ سوچنے لگا کہ جن تک رسول اللہ کا پیغام نہیں بھی پہنچا تھا، کہ وہ رسول، وہ محمد جو 8 سال پہلے اس مکے سے نکالے گئے تھے اور رات کی تاریکی میں سفر کرنا پڑا تھا اور کسی طرح سے تنہا نکلے تھے، اور رسول اللہ کا پیچھا کرتے کرتے لوگ غار ثور تک گئے تھے، رسول اللہ کی جان کے در پہ تھے، بستر پر امیر المومنین سوئے تو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ صرف 8 سالوں میں اسی مکے میں اتنی عظمت کے ساتھ، اتنے اقتدار کے ساتھ، اتنی عزت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، جس کے خلاف اتنی جنگیں لڑی گئیں، جس کو اس قدر پریشان کیا گیا، جس کے اتنے ساتھیوں کو مارا گیا، جس کے اتنے اصحاب کو 259 اصحاب، پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تمام جنگوں میں 259 عظیم اصحاب، رسول اللہ کے پاکیزہ اصحاب کو شہید کیا گیا۔ کم تعداد میں اتنی بڑی تعداد کے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور وہ انسان آج پھر 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہوا، مکے میں فتح حاصل ہوئی۔ دشمن میں جرأت تک نہیں ہوئی کہ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں آ کر رسول اللہ کا مقابلہ کر سکے، جنگ کر سکے۔ تو یہ خبر ہی پورے عرب میں پھیلی، تو یہ خبر ہی خود رسول اللہ کی حقانیت کی دلیل بن گئی لوگوں کے دلوں کے لیے، کہ اس کا مطلب کہ یہ واقعاً رسول ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ اور جو رسول اللہ نے انداز اپنایا، جو رسول اللہ نے طریقہ اپنایا، بعض لوگوں نے کتاب لکھی ہے، بعض کرسچنز کی کتاب ہے، کچھ تقریباً آج سے 50 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، کچھ 47-48 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے۔ رائٹر نے کتاب لکھی ہے کہ دنیا کے 100 عظیم ترین انسان ہے، وہ مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہوئی کتاب، انٹرنیٹ پہ بھی شاید مل جائے گی، اس کے مطالب موجود ہیں، کہ دنیا کے 100 عظیم ترین انسان اس میں کسی مذہب، کسی دھرم، کسی قوم، کسی ملک کو نہیں دیکھا، پوری دنیا کے اور پوری تاریخ کے، ہسٹری کے 100 عظیم ترین انسانوں کے اس نے بارے میں داستان لکھی۔ یہ کیا تھے، ان کی کیا صلاحیتیں تھیں، ان کی کیا خدمتیں ہیں انسانیت کے لیے، اور انہوں نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے، جس کی بنیاد پر یہ دنیا کے 100 عظیم ترین انسان قرار پائے، سب سے بڑے انسان۔ لیکن تعجب ہوگا کہ وہ کرسچن انسان، کرسچن ہے لکھنے والا، لیکن اس نے ان 100 لوگوں میں سب سے پہلا نام جس ذات کا لکھا ہے وہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حتیٰ حضرت عیسیٰ کا نام بھی جو ہے اس نے تیسرے یا چوتھے مقام پر جا کے لکھا ہے، اور اس سے پہلے ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجوہات بھی بیان کی، اس میں ایک واقعہ یہی ہے کہ وہ جس کو 21 سالوں تک مکے کے لوگوں نے اتنا پریشان کیا تھا، اتنی جنگیں لڑی تھی، اتنے لوگوں کو قتل کیا تھا، وہ جب اس مکے میں داخل ہوتا ہے تو ایک انسان سے بھی انتقام نہیں لیتا، ان کے مال نہیں لوٹتا، ان کے گھروں پہ قبضہ نہیں کرتے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے رسول اللہ گئے تو ان گھروں میں بھی نہیں جاتے۔
ان کی دولت نہیں لیتے، ان سے کچھ نہیں لیتے، بلکہ بعد میں جو جنگ آج بیان ہوگی جنگ حنین، اس میں جو بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت ملا تھا، اس میں سے کچھ زیادہ حصہ جو ہے وہ ابو سفیان اور مکے کے نئے مسلمانوں کو دے دیا۔ یہ واقعہ ہے، یہ حق ہے، یہ سیرت ہے رسول اللہ کی، یہ جنگ کا انداز ہے رسول اللہ کا کہ جب دشمن پہ غلبہ پاتے ہیں تو کیا طریقہ ہوتا ہے، جب باطل طاقتیں دشمن پہ غلبہ پاتی ہیں تو نابود کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار میں کتنے انسانوں کی جان گئی ہے، 4.5 کروڑ انسان، کروڑ کی تعداد یہ کہنے میں تو کہہ دیا انسان نے، لیکن کروڑ، 4.5 کروڑ انسان مارے گئے بے رحمی کے ساتھ، صرف انتقام کا جذبہ۔ انہوں نے مجھے مارا ہے تو ہم ماریں گے، انہوں نے میرے ملک پہ حملہ کیا، پورے ملک کو تباہ کر دیں گے۔ کئی ملکوں کو تباہ کر دیا گیا، لیکن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سرزمین پر داخل ہوئے جس نے بدترین خیانتیں کی تھی، بدترین دشمنی کی تھی، رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اور سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو معاف کر دیا، بلکہ اس کو دولت بھی دی تاکہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ نہیں ہوئی، وہ نرمی پیدا نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ نے اپنی طرف سے کوشش کی، جس طرح اللہ کی طرف سے کوشش ہوتی ہے اللہ کے نبیوں کی۔ فرعون کے دل میں نرمی نہیں پیدا ہوگی، لیکن اے فرعون، اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، وہ طغیان کر رہا ہے، وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے، لیکن تم جاؤ، اور صرف جاؤ نہیں بلکہ اس کے ساتھ جا کے نرمی سے بات کرو کہ شاید اس کے دل میں نرمی پیدا ہو، شاید وہ سمجھ جائے۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والے انسان انتقام نہیں لیا کرتے، ان کے دلوں میں انتقامی جذبہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری جنگوں میں جنگ ہی جو لڑی جاتی ہے وہ صرف انتقام پہ نام لڑی جاتی ہے کہ ہمارے لوگوں کتنے لوگوں کو مارا ہے لہذا ہم کو انتقام لینا۔ لیکن اسلام کے مجاہدین، رسول اللہ کے مجاہدین کی صفت یہ تھی کہ وہ کبھی انتقام کی نیت سے نہیں جاتے جنگ کرنے کہ جنگ احد میں ہم مارے گئے ہیں تو جنگ خندق میں انتقام لیں گے، یہ فلاں جنگ میں ایسا ہوا ہے، جنگ خندق میں اتنا بڑا لشکر لے کے آئے تھے تو ہم مکے میں جا کے انتقام لیں گے۔ سر انتقام کے جذبے کے ساتھ جاتے ہی نہیں تھے، وہ جب بھی جاتے تھے تو صرف ایمان کی سربلندی کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے اور لوگوں کو نجات دینے کی نیت سے کہ نجات دے انہیں۔ خوبی فتح مکہ ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد تو معاملہ ہی بالکل بدل گیا۔ فتح مکہ کے بعد وہ قرآن کی آیت بالکل عملی نمونہ اس کا ہو گیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کی فوج، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو، پورے عرب سے ہر طرف لوگ اللہ کے دین میں، سب کو یقین ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد سب کو یقین ہو گیا کہ یہ جو نہیں بھی جانتے تھے، جنہوں نے نہیں بھی دیکھا تھا، جنہوں نے نہیں بھی سنا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کا کلام نہیں سنا تھا، جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے نہیں تھے، ان سب کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کا رسول ہو سکتا ہے۔ البتہ جو منافق تھے، جو کمزور ایمان کے لوگ تھے، وہ رسول اللہ کے ساتھ رہتے بھی ان کو رسول اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، رسول اللہ بھی یقین نہیں۔ یہ انسانوں کی حالت ہوتی ہے کہ انسان کے دل، بعض لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے سخت دل ہوتے ہیں، کہ کتنی ساری حقیقتیں ان کے سامنے روشن ہو جاتی ہیں لیکن ان کے دل پہ ذرا بھی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن بعض لوگ دور سے رہنے والے حذیفہ یمانی جو دور میں یمن میں رہتے تھے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا رسول اللہ کو، پوری زندگی بھر نہیں دیکھا، لیکن ان کے دل اتنا نورانی تھا رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ سے عشق سے ان کا اتنا دل بھرا ہوا تھا، ماں کی محبت میں، اور آئے بھی یمن سے وہ چل کر رسول اللہ سے ملنے کے لیے مدینہ تک آئے، لیکن رسول اللہ اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھے، مارکے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور ادھر بوڑھی ماں تھی جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے ماں کے لیے انہیں جانا پڑا، چلے گئے، رسول اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ کا عشق ان کے دلوں میں تھا، اور اس عشق کی نشانیاں بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ رسول اللہ نے ان کے لیے تعریف کی، ذکر کیا رسول اللہ نے۔ تو یہ انسان کے دل کی حالت کے اوپر ہے کہ کتنا انسان حق قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ممکن ہے قریب بیٹھ کر بھی حق قبول نہ کر پائے، رسول اللہ کے دیکھ کر، رسول اللہ کا بیان سن کے، رسول اللہ کا کلام سن کے، رسول اللہ کی سیرت کو دیکھ کر، لیکن ممکن ہے کہ انسان کے دل آمادہ ہو جائے۔ تو دور دور کے لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونا شروع ہوئے، بڑی تعداد میں۔ 10 تاریخ کو 10 رمضان کو نکلے تھے، 20 رمضان تک فتح مکہ ہو گئی، اور اس کے بعد رسول اللہ مکے میں ٹھہرے۔ مدینے کے لوگوں کو تھوڑا فکر ہونے لگی کہ رسول اللہ کا وطن ہے، کعبے کی سرزمین ہے، رسول اللہ کے آباء و اجداد کے وطن ہے، رسول اللہ کا گھر ہے،
رسول اللہ کہیں مکے میں ٹھہر نہ جائیں، رسول اللہ کہیں مدینہ آنا گوارا نہ کریں۔ رسول اللہ بھی خاموش تھے، رسول اللہ بھی کچھ بولے نہیں تھے۔ چند دن مکے میں ٹھہرے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آ کر مکے ہی میں مسلمان ہوتے چلے گئے، آس پاس کے جو قبیلے تھے وہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ مکے کے بہت سارے لوگ، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، لیکن بہت سارے لوگ مکے ہی کے آ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کو خبر ہوئی، چند دنوں بعد عید آ گئی، عید کے بعد جو ہے چند دنوں بعد خبر ہوئی شوال کے مہینے میں کہ تھوڑی دور فاصلے پر، مکے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر دو بڑے قبیلے رہتے تھے، قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن، بڑے قبیلے تھے، بہت جنگجو لوگ تھے۔ حوازن تیر اندازی میں بہت ہی ماہر تھے، ان کے تیر کبھی خطا نہیں کھاتے تھے۔ ثقیف بھی بہت ہی جنگجو خان قبیلہ تھا۔ یہ وہ دو جنگجو قبیلے تھے، ان کی رسول اللہ سے جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بہت پہلے سے سوچ رہے تھے کہ آخر ہمارے لیے خطرہ ہے۔ جیسے جیسے رسول اللہ کی کامیابی بڑھتی تھی، یہ اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن جب مکہ بھی فتح کر لیا تو مکے سے بہت قریب وہ لوگ تھے، طائف کے کچھ لوگ، طائف بھی قریب ہے، اور جو بنی حوازن جو اور بھی قریب تھے، ثقیف وہاں پر عرفہ سے تھوڑے فاصلے پر، تو وہ آپس میں اکٹھا ہونا شروع ہوئے، وہ جنگ کی تیاری کرنا شروع۔ ان کے پاس بھی بڑا لشکر موجود تھا، دونوں قبیلے ملا کر کافی بڑی تعداد بن جاتی تھی، ایک بڑا لشکر انہوں نے ترتیب دیا۔ ادھر رسول اللہ مکے سے جب یہ خبر ہوئی تو 8 شوال کو، یعنی عید کے 8ویں دن رسول اللہ جو ہے مکے سے نکلے، ان کے لشکر کو بکھیرنے کے لیے اور انہیں بھی حق کی دعوت دینے کے لیے۔ اور جب مکے آئے تھے تو 10,000 کا لشکر تھا، لیکن مکے سے نکل کے جب جا رہے ہیں میدان حنین کی طرف، اس کو جنگ حنین کہتے ہیں، نام یہ سنا ہوگا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں گے۔ جنگ حنین ایک عظیم جنگ ہے، فتح مکہ کے فوراً بعد یہ جنگ ہوئی، اور یہ دو قبیلے جو اکٹھا ہو کر جنگ کرنا چاہ رہے تھے۔ رسول اللہ جب وہاں بڑھے تو ادھر مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنے بڑے لشکر کے بعد اب کس میں جرأت ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے۔ جب رسول اللہ مکے سے نکلنے تو 12,000 کا، یعنی 2,000 کا لشکر ہی مکے میں بڑھ چکا تھا، اضافی ہو چکا۔ مسلمان ہونے والی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن 2,000 فقط جنگجو تھے جو رسول اللہ کے ساتھ اور بھی جنگ میں شریک ہو گئے کہ ہم بھی چلتے۔ ابو سفیان بھی ساتھ میں آیا، ظاہر ہے کہ ابو سفیان کے جیسا ایمان تھا اسی اعتبار سے آیا، لیکن آیا۔ یہاں پر قرآن کی آیت پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن جنگ حنین کے بارے میں فرماتا ہے کہ تمہیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، تم تو بہت بڑا لشکر ہو، تم تو بہت بڑی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا کہ اتنی بڑا لشکر ہمارے سامنے، اب کون آئے گا جو ہم سے جنگ کرے گا۔ فلن تغن عنکم شیئا، تو اللہ ایسے لوگوں کو فوراً سبق دیتا ہے، خاص کر اگر یہ ایمان ہو، مومن ہو، تو ان کو اللہ جلدی سے، جن کو یہ زندگی کے قانون ہے، جن لوگوں کی غلطیوں پر اللہ انہیں اسی زندگی میں سبق سکھانا شروع کر دے تو وہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے بھی۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر اللہ دشمنوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ غلطیاں کریں۔ غلطیوں پہ اگر سبق ملتا ہے، غرور کو فوراً اگر اللہ توڑ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں چاہتا ہے۔ تو مسلمانوں کو جب غرور پیدا ہوا تو اللہ نے کہا کہ کوئی وہ لشکر انہیں بچا نہیں پایا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ کیسے تنگ ہوئی؟ کہ جب یہ 12,000 کا لشکر پہنچا، ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، یہ بھی ہے ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرُونَ، پھر تم بھاگ نکلے، فرار کیے، پیٹھ دکھانا شروع کر دی۔ کہ جب یہ غرور میں اور فخر میں مبتلا یہ لشکر، یہ ہمارے مقابل میں تو کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، چلیں گے تھوڑی دیر، جنگ ہوگی، ختم ہو کے چلے آئیں گے۔ جب وہ حنین کی گھاٹی میں پہنچا، وہاں پہاڑیاں تھیں اور یہ جنگجو لوگ تھے، جو سامنے دشمن لشکر تھا، حوازن اور ثقیف، بنی ثقیف، یہ بڑے بہادر لشکر تھا، ثقفی خاندان یہیں سے تھا۔ بعد میں بہت سارے لوگ تھے، امیر المومنین کے گورنروں میں تھے، یعنی مختار کے والد، مختار کے چچا، یہ بھی ثقفی تھے، بنی ثقیف سے تھے۔ تو یہ لشکر جو ہے یہ لوگ تیار تھا۔
جب یہ رسول اللہ اپنے لشکر کو، بڑے لشکر کو ان گھاٹیوں کے پاس سے لے کے گزر رہے تھے تو وہ گھاٹیوں کے پیچھے کمین میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے بے اختیار تیروں کی بارش کر دی. تو تیروں سے بچنے کے لیے یہ سب فرار. یہی قرآن کہتا ہے کہ ثم ولیتم مدبرین. تمہیں بڑا فخر تھا کہ تم بہت بڑی تعداد ہو. اب تو جنگ بدر نہیں ہے کہ 313 لوگ، 12,000 لوگ ہو. اب تمہیں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، یہ تمہارا فخر اور تمہارا غرور تمہیں خاک میں ملا سکتا ہے. لہذا حال جب تیر برداشت ایک بار کی جب ان کے اوپر تیروں کی، ان کو تو یہ لگتا کہ کوئی آئے گا نہیں مقابل میں، ہمارے اس لشکر کو دیکھ کے لوگ فرار کر جائیں گے، لیکن وہ تیر لے کے بیٹھے ہوئے تھے. جب ایک بارگی بغیر کسی سوچے سمجھے ان پر حملے ہوئے تو سب بھاگنا شروع ہو گئے، بالکل بھاگنا شروع ہو گئے سب. اور یہاں پر پھر امیر المومنین کا عظیم کردار سامنے آیا. جنگ حنین میں خود امیر المومنین کا بہت ہی عظیم الشان کردار رہا. رسول اللہ کے بعض اصحاب اور امیر المومنین اس جنگ میں موجود رہے، جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے، بھاگ رہے تھے لوگ. اسی درمیان میں رسول اللہ نے بلند ہو کے آواز دی، میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں. جنگ احد میں جو بھاگ رہے تھے وہ نہیں پلٹے، لیکن جب رسول اللہ نے بلایا اور عباس نے بلند آواز میں پکار کے کہا تو ایک بارگی تیزی سے لوگ واپس پلٹ آئے، بہت تیزی سے. یہ بھی ایک اللہ کی مدد تھی. بہت تیزی سے سب واپس پلٹے اور واپس پلٹ کے انہوں نے حملہ کیا. اور یہاں قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، چونکہ جملہ یہ ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، بہت سارے میدانوں میں مدد کی. وَيَوْمَ حُنَيْن، خاص کر حنین کا دن، اور حنین کے دن ہم نے تمہاری مدد کی، حنین کے میدان میں. بعد میں آیت یہ سورہ ہے، یہ سورہ توبہ کی 25 اور 26 27 نمبر آیت. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکون نازل کیا رسول اللہ کے اوپر بھی، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین پر نازل کیا. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایک ایسا لشکر بھیجا کہ جس کو تم دیکھ ہی نہیں رہے تھے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو پر عذاب کیا. ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جزا جو ہے وہ یہی ہے. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی، توبہ کر لی. مسلمانوں نے بھی توبہ کی جو فرار کر رہے تھے، پھر فرار کیا تھا ایک مرتبہ رسول اللہ کو چھوڑ کے. اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے مقابل میں جنگ کرنے آئے تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے توبہ کر لی، بہت سارے. بعد میں بھی واقعہ بیان ہوتا ہے کیسے انہوں نے توبہ کی اور رسول اللہ نے وہاں پہ کیا کیا. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر اس کے بعد اللہ نے توبہ کو قبول کیا. علی من یشاء، جس کے اوپر چاہا اللہ نے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. جب دوبارہ مسلمان لشکر تیزی سے واپس پلٹا رسول اللہ کی آواز پر، اور ایک بیک جب انہوں نے پھر حملہ کیا، تو یہ حنین کے دونوں لشکر جو آئے تھے، خوازن و ثقیف، یہ فرار پر مجبور ہو گئے. اور فرار کرتے کرتے 6,000 سے زیادہ لوگ پکڑ لیے گئے، اسیر کر لیے گئے. یہ بہت بڑی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا. اور انہی لوگوں میں خواتین بھی تھیں، چونکہ سب کو لے کے آئے تھے. وہ اصل خواتین کو اس لیے لے کے آتے تھے کہ ہم جو ہے اپنی خاص کر اس جنگ میں وہ خواتین بچوں سب کو لے کے آئے تھے کہ تاکہ ہمیں بھاگنا ہی نہیں، ہمیں جنگ لڑنی ہے. خواتین ہوں گی تو ہم نہیں چھوڑ کے بھاگیں گے بچوں کو. تو خواتین جب لائی گئیں تو ایک خاتون نے کہا کہ ہم رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں. بوڑھی خاتون تھی، رسول اللہ کی عمر ابھی تقریباً 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. اس وقت رسول اللہ کی عمر 61 سال ہو رہی تھی. اور رسول اللہ کے بچپن کی ملاقات کی ایک خاتون، کون خاتون ہو سکتی ہے؟ وہ خاتون آئی، بوڑھی خاتون، اور رسول اللہ کے سامنے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی رضائی بہن ہیں، جس خاتون نے آپ کو دودھ پلایا ہے اسی نے مجھ کو بھی دودھ پلایا. رسول اللہ نے غور سے دیکھا، کچھ علامتیں بھی ظاہر تھیں. رسول اللہ نے پہچان لیا. اتنے سالوں بعد دیکھنے کے بعد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. رسول اللہ رونے لگے. رسول اللہ نے اپنی ردا اتار دی اور ردا اتار کے بچھا کر اس خاتون کو بٹھایا وہاں پر. ایک معمولی خاتون تھی، گاؤں دیہات کی رہنے والی، ایک معمولی بھیڑوں کو چرانے والی، لیکن رسول اللہ نے اپنی ردا اٹھا کر اس خاتون کو بٹھایا اور بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا.
پھر اسی قبیلے کے سردار نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی کافر قبیلہ دوسرا بھی ہوتا، روم کا کہیں کا قبیلہ ہوتا، اور اس نے اس قبیلے میں انہیں آپ کو دودھ پلایا ہوتا تو آپ سے امیدیں رکھتا۔ آپ تو رسول اللہ ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ سے تو ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جتنے بھی اسیر ہمارے حصے میں آتے ہیں، یعنی بنی ہاشم کے حصے میں آتے ہیں، ہم سب کو آزاد کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا تو تمام باقی لوگوں کا اختیار ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ رسول اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے تھے، یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا، یہ رسول اللہ کی سیرت تھی۔ رسول اللہ کسی کا حق، اگرچہ اللہ نے یہ حق رسول اللہ کو دیا تھا کہ رسول اللہ کو مومنین پر، ان کے نفسوں پر زیادہ غلبہ تھا، رسول اللہ جو فیصلہ کرے وہ، لیکن رسول اللہ پھر بھی اپنی طرف سے مومنین کے بارے میں اپنا فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ کہا کہ میں نے اپنے قبیلے اور بنی ہاشم کے سارے اسیروں کو ہم نے تمہارے حوالے کر دیا، لیکن باقی لوگوں کو نماز ظہر کے بعد وہ خود فیصلہ کریں گے۔ نماز ظہر کے بعد رسول اللہ نے اعلان کیا کہ یہ خاندان ہے جہاں پر میں نے دودھ پیا ہے، جہاں میرا بچپن گزرا ہے، میں نے معاف کر دیا ان کو، اسیروں کو، تم کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ کی اعلان دیکھ کر سب نے اپنے اسیروں کو آزاد کر دیا۔ 6000 سے زیادہ اسیر سب کو رسول اللہ نے آزاد کر دیا۔ اور یہ اسیر آزاد ہونے کے بعد صرف آزاد نہیں ہوئے، وہ ادھر رسول اللہ نے ان کو آزاد کیا، ادھر وہ کفر سے بھی آزاد ہو گئے، ادھر وہ شرک سے بھی آزاد ہو گئے، ادھر وہ جہالتوں سے بھی آزاد ہوتے چلے گئے، اور دھیرے دھیرے کر کے سب کے سب مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ رسول اللہ کا انداز تھا عزیزوں۔ اور بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت ملا تھا، بہت بڑی تعداد، 20,000 کچھ اونٹ تھے، یہ بہت بڑی تعداد تھی عرب کے لیے۔ 40,000 سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں۔ کچھ دیا، بانٹا، لوگوں کو دیا، مختلف لوگوں کو دیا۔ مکے والوں کو زیادہ دیا رسول اللہ نے۔ وہ جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے، جو 21 سال تک رسول اللہ کے دشمن بنے بیٹھے تھے اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو رسول اللہ نے زیادہ دے دیا۔ کیوں زیادہ دیا؟ تاکہ ان کے دل تھوڑا نرم ہو۔ یہ ہے، قرآن میں آیت بھی موجود ہے، تعلیف قلوب کے لیے خرچ کرنا، زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ ہے کہ لوگوں کے دل کو نرم کرنے کے لیے اس کو دیا جائے، تاکہ لوگوں کے دل حق کے لیے نرم ہو، حق قبول کر سکیں، حق ان کے دل میں جگہ بنا سکے۔ لیکن جب رسول اللہ نے زیادہ دیا ابو سفیان اور ان کے مکے کے لوگوں کو، تو ادھر مدینہ کے لوگوں کو تھوڑا احساس ہونے لگا کہ یہ اتنے سالوں تک ہم رسول اللہ سے جنگ کر رہے تھے، اتنے زخم ہم نے کھائے، اتنی قربانیاں ہم نے دی، اور آج جو سب سے بڑا، اتنا بڑا جو ہے وہ مال غنیمت ملا ہے، تو اس پہ رسول اللہ نے مکے والوں کو زیادہ دے دیا۔ کچھ غلط سوچیں ذہن میں آنے لگی کہ رسول اللہ مکے کے ہیں، رسول اللہ کا گھر مکے کا ہے، اس طرح کی سوچ بھی لوگ لگنے لگے۔ رسول اللہ نے بلایا، کہا کہ مجھے سننے میں آیا تم ایسا سوچ رہے ہو؟ کہاں رسول اللہ آپ نے صحیح سنا ہے۔ تو کہا تم کیا اس بات پر راضی نہیں ہو؟ اب یاد کریں، میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں رسول اللہ مکے ہی میں نہ رہ جائیں، کہیں رسول اللہ مدینے واپس نہ جائیں۔ تو رسول اللہ نے وہاں پہ جملہ فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ کچھ لوگ بھیڑ بکریاں یہاں سے لے کے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کر جاؤ؟ لوگوں کی آنکھیں بھر گئی، لوگ بے اختیار رونے لگے، اور سب کی آوازیں بلند ہونا شروع، سب چیخنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں بھیڑ بکریاں نہیں چاہیے، ہمیں اونٹ نہیں چاہیے، ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں، صرف آپ کا چلنا ہمارے ساتھ ہمارے لیے یہی کافی۔ اور مدینے کے انصار، ان کے عشق کے جذبات بھڑک اٹھے اور خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے کہ رسول اللہ مکے نہیں رکیں گے، کعبہ ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ مکے میں نہیں ٹھہریں گے، بلکہ رسول اللہ ہمارے ساتھ مدینے واپس جائیں گے۔ جنگ حنین فتح ہو گئی۔ جنگ حنین کے فتح کے بعد رسول اللہ مکے واپس آئے اور مکے سے پھر جو ہے مدینے کی طرف کوچ کیا۔ مدینے آنے کے بعد یہ شوال کا مہینہ تھا، 8ویں صدی ہجری۔ اس کے بعد کچھ سرایہ پیش آئے، چونکہ یہ زمانہ وہ تھا جہاں بہت سارے سریے ہوئے، بہت سارے سریے، چونکہ اب فتح مکہ بھی ہو گئی تھی، جنگ حنین بھی فتح ہو گئی تھی، پورے عرب کے دل راضی ہو چکے تھے، سب کے دلوں میں رسول اللہ کی حقانیت کی دلیل موجود تھی اور سمجھ چکے تھے رسول اللہ حق ہیں۔ لہذا اب پھر رسول اللہ مدینے واپس آنے کے بعد مختلف گروہوں کو، چھوٹے چھوٹے گروہ کو 10، 20، 100، 50 لوگوں کو مختلف قبیلے میں بھیجتے تھے۔ وہ جا کر ان قبیلے کو، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ کچھ لوگ کبھی کچھ مزاحمت بھی کرتے تھے تو اس کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے،
اور وہ جا کر تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، جو لوگ لڑنا چاہتے تھے ان کو بھی سمجھاتے تھے، اگر جنگ کرنی پڑتی تھوڑی بہت جنگ بھی کرتے تھے، لیکن یار جانے نہیں گئی ان سارے سریوں میں۔ اور یہ اس مدت میں رسول اللہ نے پورے عرب میں جو ہے پیغام بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے قبیلوں تک، بڑے بڑے قبیلوں تک، اور سب بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے گئے، لوگ بڑے بڑے ڈیلیگیشن بنا کے۔ مسلسل حالت یہ تھی فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کی مسجد میں مسلسل جو ہے وہ ڈیلیگیشن آتے تھے، مسلسل مختلف قبیلوں کے سردار سب اکٹھا ہو کے آتے تھے، رسول اللہ کے ہاتھ پر آگے بیعت کرتے ہو جاتے تھے۔ اسلام کا غلبہ بڑھنے لگا، وہ جو ہزاروں میں تھے 10,000 میں ہوئے، اور 10,000 اب بہت جلد ہی، پہلے عرض کیا تھے، لاکھوں میں تبدیل ہونے چاہیے۔ ایک سال کے اندر جب رسول اللہ حج کرنے گئے تو 1,00,000 سے زیادہ صرف حاجی تھے رسول اللہ کے ساتھ۔ رسول اللہ نے یمن قاصد بھیجا، یمن کی زمین ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ نجران کا واقعہ پیش آیا، نجران جو یمن کے بارڈر پہ ہے، سعودی عرب اور نجران یمن کے نزدیک، وہ لوگ، ان کو لگا کہ اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مسیحی تھے وہ لوگ، ابھی تک مسیحیوں سے کچھ ایسا معاملہ نہیں تھا، ان تک رسول اللہ نے پیغام بھیجا، لیکن وہ نہیں مانے، کہا ٹیکس دو، اگر تم اپنے دین پہ رہنا ہے اپنے دین پہ رہو، تم اسلامی حکومت رہو، مسلمان حکومت، اب تو جو یہاں تک مسلمان حکومت، تم ٹیکس دو، جزیہ دو، لیکن اس پہ بھی تسلیم نہیں ہو۔ کہا کہ مباہلہ کرو، مباہلہ کرنے کے لیے مباہلہ کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے بچوں کو لے کر، حسن و حسین، جناب زہرا امیر المومنین کو لے کر مباہلے کے لیے گئے، اور یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، عذاب ہو اللہ۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، اسلام کی سرحدیں بڑھتی چلی گئیں، ٹیکس دینے پر تیار ہو گئے، جنگ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، جنگ نہیں کر سکتے تھے، جرأت نہیں تھی جنگ کرنے کی۔ اسے بہت باریک واقعات ہیں، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں تاریخ کی بیان نہیں کی جا سکتی اس مختصر وقت میں، اب وقت کم رہ گیا ہے، لیکن اس پہ یہ باتیں اس لیے ہوئی ہیں کہ اسلام کا وہ عظیم جہادی اور ایمانی پہلو لوگوں کے سامنے آئے، حقیقی جو جہاد ہے، تاکہ باطل جہاد سے، دہشت گردوں سے اسلام کے جہاد کو جدا کیا جائے، لوگ جدا سمجھیں، مسلمان بھی جدا سمجھیں، جن لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، دہشت گردی کرائی جاتی ہے، اور غیر مسلم بھی رسول اللہ کے جہاد کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو، رسول اللہ کے اصحاب کو، جہاد کو، اس سے جدا سمجھیں۔ یمن تک رسول اللہ نے پیغام بھیجا، بعد میں امیر المومنین کو بھیجا، امیر المومنین سے یہ کہہ کے بھیجا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے کوئی ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو گویا پوری زمین پہ جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے اس سے بہتر ہے، اور اے علی جانا تو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینا، لمبی نمازیں جماعت کی نہیں پڑھانا، تعلیمات دیں، نصیحتیں کیں، اور یہ کہہ کہ امیر المومنین کو رخصت کیا۔ پورا یمن مسلمان، وہاں بھی چھوٹی موٹی جنگیں ہونی پڑی، ورنہ زیادہ تر لوگ پورا یمن پورا ایک ملک ہے ابھی، یمن اور عمان، یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک آبادی ہوا کرتی تھی، وہ سب کے سب جو ہے وہ مسلمان ہو گئے بڑی تعداد میں، اور اب یہ پورے خطۂ عرب کے اسلام کی باتیں روم کی سرحدوں سے ٹکرانے لگیں، اور ادھر روم میں ایک بڑے لشکر کی تیاری ہونا شروع ہوئی۔ اب یہ ماجرا ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں بیان ہوگا، لیکن یہی ایک چھوٹی سی جنگ اور ہوئی تھی، وہ بھول گئے ہم آپ کی خدمت میں، جنگ طائف ہوئی تھی، حوازن کو لوگ طائف میں، مکے سے قریب ہے یہ، کچھ 40-42 کلومیٹر کے فاصلے میں، جہاں تک میرے ذہن میں، رسول اللہ پہلے بھی طائف ایک بار گئے تھے، جب مکے کے لوگوں نے رسول اللہ کو بہت پریشان کیا، اور مکے کے لوگوں میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ایک اسلامی نظام اور حکومت وہاں قائم ہو، تو رسول اللہ مکے کو چھوڑ کے طائف گئے کہ شاید طائف میں اپنی بات رکھیں، لیکن طائف کے لوگوں نے رسول اللہ کو بہت اذیت دی۔ طائف کے بڑے بڑے سرداروں کو رسول اللہ نے بلایا، اور بلا کے ان سے کہا کہ میں تمہیں حق کا پیغام دینے آیا ہوں، میں تمہیں توحید کا پیغام دینا ہے، میں تمہیں اس معبود کی طرف بلاتا ہوں کہ جس نے تم کو خلق کیا ہے۔ رسول اللہ نے پہلے سرداروں تک بات پہنچانی چاہیے کہ سردار کے ذریعے سے سب تک یہ بات پہنچے، لیکن ان سرداروں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی۔ رسول اللہ نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، تم دوسروں سے کچھ نہیں کہو، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ خیانت کی کہ جا کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور بہت سارے بچوں اور نوجوانوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا، رسول اللہ کو پتھر مار رہے تھے، رسول اللہ کو بہت تکلیف پہنچی تھی، اللہ کا نبی حق کا پیغام لے کے گیا تھا اور لوگ پتھر مار رہے تھے، کہتے ہوئے رسول اللہ کو طائف سے مجھے بہت تکلیف پہنچی، بہت ہی اذیت ہوئی تھی رسول اللہ، لیکن وہاں بھی رسول اللہ نے کوئی انتقام نہیں لیا، بہت ہی کسی قتل و کشتار کے بغیر معمولی جنگ ہوئی،
جانیں نہیں گئیں اور طائف بھی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، طائف بھی تسلیم ہو گیا۔ حوازن بھی وہاں جو موجود قبیلہ، بچے ہوئے قبیلہ حوازن کا تھا، کچھ تو یہیں آئے تھے جنگ حنین میں، وہ سب بھی تسلیم ہو گئے، اور جو دوسرے قبیلے تھے۔ تو یہ ساری جنگوں کے بعد اب جو ایک اہم مارکہ رہ جاتا ہے وہ جنگ تبوک ہے، کہ جنگ تبوک میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کو خبر ہوئی کہ ایک بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اور روم کی طرف سے تیاری، پورا روم کی حکومت مل کر جو تیاری کر رہی۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ روم کی حکومت کتنی دور تک پھیلی ہوئی تھی، بڑے لشکر کی تیاری۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ پہلے تو 3000 لشکر بھیجا تھا، لیکن اب رسول اللہ کے پاس تعداد زیادہ تھی، اتنی جلد ہی 1 سال تقریباً اس سے کچھ زیادہ گزرنے کے بعد 30,000 کے لشکر کے ساتھ رسول اللہ نے اعلان کیا چلنے کا، 30,000 کے لشکر کے ساتھ پھر یہ تقریباً 700 میل کا فاصلہ طے کر رہے ہیں رسول اللہ، اور جا رہے ہیں روم کی طرف، تاکہ وہ آ کر ہم پر حملہ نہیں کرے، ہم انتظار نہیں کریں کہ آ کر کوئی ہم پہ حملہ کرے۔ البتہ رسول اللہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ جا کر کسی پر حملہ کریں۔ رسول اللہ جب بھی جاتے تو پہلے انہیں حق کی دعوت دیتے تھے، پہلے انہیں ان کے سامنے حق پیش کرتے تھے، وہ طریقہ جو رسول اللہ کا تھا۔ لیکن یہ 30,000 کا لشکر جب چلا، معمولی مسئلہ نہیں تھا، اتنی سواریاں بہرحال ابھی نہیں تھیں، لوگ خود اپنی سواریاں لے کر، اپنے اونٹ لے کر، اپنے گھوڑے لے کر، اپنا کھانا اپنا پینا لے کر، یہ سب کچھ لے کے چلتے تھے صحرا میں جنگ چلتے چلتے۔ یہ واقعہ شاید ہم نے شروع کے دنوں میں بیان کیا تھا۔ منافقین تھے کچھ لوگ، منافقین ابھی تک بھی نفاق کی حالت میں تھے، ابھی بھی ان کے نفاق منافقانہ ذہنیت بنی ہوئی تھی۔ مسجد بنائی تھی، چاہت رسول اللہ کہ اس میں نماز پڑھیں اور مرکز جو ہے ٹوٹ جائے، چونکہ سارا مرکز جو ہے وہ مسجد نبوی تھی، وہ چاہتے 2 مسجد ہو جائے۔ دوسری مسجد دور تھی، لیکن وہی مدینے میں نزدیک دوسری مسجد چاہتے تھے تاکہ تفرقہ ہو جائے، کچھ لوگ ادھر جائیں کچھ لوگ ادھر جائیں۔ ادھر جانے کا مطلب یہ کرتا کہ رسول اللہ کے قریب نہ جائیں، رسول اللہ کی باتیں نہ سنیں، رسول اللہ کے حکم پر عمل نہ کریں، یہ ان کی کوشش تھی۔ نہایت ہی بے شرمی کے ساتھ آگے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ آگے نماز پڑھیں، مسجد بنائی میں نے، آپ آگے سے نماز پڑھیں تاکہ آپ سے برکت ہو۔ دلوں میں کچھ چھپا ہوتا، منافق کا معنی یہی کہ جس کے دلوں میں کچھ ہو اور ظاہر کچھ کر رہا ہو۔ رسول اللہ نے کہا ابھی ہمیں جانا ہے، ابھی جنگ پہ جانا ہے، بعد میں آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس مسجد کو توڑ دیا جائے۔ اللہ کے نام پر جو مسجد بنائی گئی تھی، لیکن نفاق کی مسجد تھی، تقویٰ کی بنیاد پر مسجد نہیں بنی تھی، نفاق اور تفرقہ ڈالنے کے لیے بنی۔ لہذا یہ قانون ہے کہ تفرقہ ڈالنے کے لیے کوئی بھی چیز بنائی جائے، کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو، وہ وہی زرار کا حکم رکھتی ہے، اسے توڑ دیا جائے، چاہے وہ انجمن ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے عزا خانہ ہو، چاہے ممبر ہو، چاہے کچھ بھی ہو جو مسلمانوں میں اور امت میں اور مومنین میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ہو، اسے توڑ کے ختم کر دیا جائے، اسے دور کر دیا جائے، اور اگر وہ انسان ہو تو اسے بھی دور کر دیا جائے، کیونکہ وہ انسان فتنہ پیدا کرتا ہے، اور فتنہ جو ہے وہ قرآن کی نگاہ میں قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ بعض لوگ آ کر تفرقے پیدا کرتے ہیں، تفرقہ یعنی فتنہ، والفتنۃ اشد من القتل والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو اگر انسان ہے تو ان کو بائیکاٹ کیا جائے، ان سے دور رہا جائے، ان کی باتیں نہیں سنی جائیں، ان کو مومنین کے درمیان میں جگہ نہ دیا جب تک کہ اس سے توبہ نہ کر لیں۔ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، اسی سے نجات ہے کہ رسول اللہ نے تفرقہ نہیں ہونے دیا، اللہ نے تفرقہ نہیں ہونے دیا، مسجد وہ ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ نے پھر ایک بڑا لشکر تیار کیا، جنگ تبوک تک مسئلہ پہنچا کہ یہ جنگ تبوک کا ماجرا جو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل بیان کریں گے۔ کچھ واقعات اہم رہ گئے ہیں۔ جنگ تبوک ہے، رسول اللہ کا آخری حج ہے، غدیر خم کا واقعہ ہے، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل بیان کیا جائے گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ آخری ایام جو روزے کے ہیں، اللہ اکبر، ہم سب کی بہت کوتاہیوں کے باوجود ہمارے روزوں کی حیثیت کیا ہے، ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں وہ کسی لائق نہیں ہیں میرے اللہ، لیکن اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اے وہ ذات کی جو بہت تھوڑی سی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے اور بہت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر ابھی تک ہمارے گناہ نہیں معاف ہوئے ہیں، شبہائے قدر بھی گزر گئی ہے،
تو اے میرے اللہ ان مومنین کے گناہ کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تھوڑے سے مختصر سے عمل کو قبول فرما، اور ہمیں اپنی راہ پہ زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس دنیا کو ظلم و ستم سے پاک کر دے، ظالموں کا سایہ جہاں جہاں بھی منڈرا رہا ہے، چاہے امریکہ کا ظلم ہو، چاہے یورپ کا ظلم ہو، چاہے اسرائیل کا ظلم ہو، چاہے آل سعود کا ظلم ہو، آل خلیفہ و آل نہیان کا ظلم ہو، ہماری سرزمینوں پر جو حکومتوں کا ظلم ہے، پروردگار ان تمام ظلم سے امت مسلمہ کو نجات دے۔ اور اے میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما کہ جو ظلم کا خاتمہ کر کے، پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر کے رسول اللہ کی سیرت پہ چل کے، امیر المومنین کی سیرت پہ چل کے پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا، اور وہ آیت قرآن کی کہ واللہ متم نورہ، وہ نور بالکل کامل سے کامل تر ہوتا چلا جائے گا امام زمان کے ذریعے سے۔ پروردگارہ ہم سب کو اپنے اس عظیم امام مہدی فرزند رسول اللہ کے ناصروں میں اور اس کے سامنے شہید ہونے والوں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و عطرتہ۔